بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے صفائی کو ایز اے کلچر لیا ہے، ایز اے مذہب بولو نہیں لیا۔ یہ بڑا ٹینشن ہے، ہم مسکرا کے بات کرنے کو کلچر کے طور پہ لیتے ہیں، مذہب کے طور پہ نہیں لیتے، مذہب کے طور پہ نہیں لیتے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کا حکم کیوں دیا ہے؟ آپ کے لیے تھوڑی دیا ہے، دوسرے نمازی کے لیے دیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے میں نہا دھو کے جا رہا ہوں جمعے کے دن، نہا دھو کے کتنا اچھا لگ رہا ہوں، نیٹ کلین لگ رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے آپ لگ رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن شریعت جو آپ کو اچھا لگا رہی ہے نا، آپ کے لیے نہیں لگا رہی۔ آپ کے ساتھ جو نمازی کھڑا ہوگا نا، اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کو اچھا لگا رہی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ نبی نے ہمیں جمعے کے دن غسل کا حکم اس لیے دیا کہ لوگ غسل کے بغیر آتے تھے، پسینے کی بدبو سے ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے نبی نے حکم دیا، کراؤڈ ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، نہا دھو کے آؤ جمعے کے دن۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو، میرا خیال ہے آج کراؤڈ میں اگر نہا کے جا رہے ہیں تو اس لیے تاکہ میں دیکھنے میں کیا لگوں اچھا، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی غلط سوچ نہیں ہے، آپ کیوں برے لگوا رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے میں، اچھے لگیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کراؤڈ میں نہا دھو کے اس لیے جا رہا ہوں کہ میری بدبو سے 5-6 آدمی بے ہوش بولو نہ ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، دیکھو پیغمبر نے کچا پیاز کھانے سے منع نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھانے سے منع کر کے مسجد میں آنے سے منع، کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ آدمیوں، فرشتوں کو بھی بچایا جا رہا ہے تکلیف سے، کہ ایک مخلوق ایسی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی مخلوق ہے، اس کو بھی اسمیل سے کیا ہوتی ہے؟ اذیت ہوتی ہے۔ پیاز کھانے سے منع نہیں کیا، جتنا مرضی کھاؤ، ایک اللہ کا حلال رزق ہے، بڑی طاقتور چیز ہے، بہت فائدے ہیں، دوپہر کو اگر پیاز کھایا جائے کچا پیاز تو بہت فائدے کی چیز ہے، لیکن کراؤڈ میں جانے سے پہلے ڈکاریں مت، وہاں جا کے ڈکاریں، مولی کے پراٹھے کھا کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے ڈکاریں لے رہے ہیں وہاں بیٹھ کے دیکھا ہوگا آپ نے بعض لوگوں کو، مولی کے پراٹھے آپ کھائیں لیکن جب تک مکمل ہضم نہ ہو جائیں آپ پبلک کے پاس سامنے مت جائیں، وہ بھی غنیمت ہے، ڈکار نکل رہی ہے، باقی زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا۔ خیر، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھانے سے منع کس کے لیے کیا؟ پبلک کو تکلیف نہ ہو۔ تو انسان کتنی، اسلام کتنی انسانیت سکھا رہا ہے، ہیومن رائٹس سکھا رہا ہے آپ کو۔ آپ نے نہانا اپنے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ پبلک کے لیے نہانا ہے۔ ایک چیز کا دیکھو بہت خیال کیا کرو، یہ مجلس کے آداب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بھگت رہے ہوتے ہیں، تو صرف میں نہیں بھگت رہا ہوتا، بہت سے لوگ بھگت رہے ہوتے ہیں، تو وہ میرے کہنے سے سب کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسلام بار بار خیال کر رہا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، مسکرا کے بات کرو، پیاز کھا کے نہ ہو، نہا دھو کے آیا کرو، مجمع میں پسینوں کی بدبو ہے نا پھینکا کرو دوسرے کے اوپر۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اس بات کا خیال کر رہا ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے دوسرے کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو۔ اس میں اس کا بھی خیال ہے کہ جب کسی سے بات کریں نا تو منہ پیچھے رکھ کے بات کیا کریں، کائنڈلی منہ کیا رکھا کریں تھوڑا سا، بعض لوگ منہ کے اندر گھس رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، ان سے اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، اسمیل نہیں بھی آئے تو اپنا سانس دوسرے کے منہ میں، دیکھو پیغمبر نے اس سے بھی منع کیا کہ آپ کا اپنا سانس اپنے پیٹ میں جائے، پینے کی چیز، کھانے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا نا، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے۔ آپ کا اپنا سانس پانی میں جائے پھر وہ آپ کے اپنے پیٹ میں جائے، اس سے نبی نے روکا ہے، تو کسی اور کا سانس آپ کے منہ کے اندر جائے، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے، یہ تو کتنی غلط بات ہوگی۔ دیکھو اپنی گندگی انسان سے برداشت ہو جاتی ہے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے، دوسرے کی گندگی برداشت، آپ واش روم میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہو، اپنی اسمیل برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کبھی دیکھا آپ وہاں جا کے بیٹھے اور آپ نے کہا کبھی دیکھا؟ نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے تھوڑی عجیب سی مثال ہے لیکن ہے، اس کے علاوہ بات سمجھ میں آتی نہیں اتنی واضح مثال کے بغیر۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ واش روم میں گئے اور بیٹھے اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے، اور جو کچھ آپ نے وہاں، جو کچھ ہونا تھا قدرت کی طرف سے ہوا، اور آپ نے وہاں یوں یوں کر کے وہاں بیٹھا رہتا ہے، ناک بھی اور موبائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، تو سنا ہے بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ کوئی واش روم سے نکل کے آئے اور آپ جاؤ، حالانکہ وہ جگہ صاف ہو چکی ہوتی ہے، کوئی نشان نہیں ہوتا، کیسے یوں یوں کر رہا ہوتا ہے نا،
ہوا نکال رہا ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے, ایگزاسٹ چلا رہا ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی بدبو کتنی گندی ہو پھر بھی گندی نہیں لگتی, دوسرے کی تھوڑی سی بھی ہو بہت گندی لگتی ہے. یہ انسان کی نیچر ہے, اپنی برائی نہیں لگتی اس کو, یہ نیچر ہے. تو اپنا سانس انسان کو گندا نہیں لگتا, اس کے باوجود پیغمبر نے منع کیا کہ وہ پینے کی چیز میں پھونک مار کے اسی کو دوبارہ پی لو. آپ کی اپنی گندگی شریعت نہیں چاہتی آپ کے پھیپڑ میں جائے, تو کوئی اور آ کے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, جب آپ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کے بہت ساری تو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے, تھوڑی سی اس پانی میں شامل ہو کے بھی اس کی فارم چینج ہو چکی ہوتی ہوگی, وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے, بہت کچھ اس میں چینج ہو چکا ہے. لیکن جب کوئی دوسرا آپ کے منہ میں آ کے پھونکنا شروع کر دے ڈائریکٹ, ایک تو اس کی گندگی اپنی بھی نہیں, اور وہ بھی یہ پانی سے فلٹر ہو کے نہیں آ رہی ہے, وہ ڈائریکٹ آپ کے پھیپڑوں میں جا رہی ہے. اور یہ میں اس اسمیل کی بات کر رہا ہوں جو اسمیل نہ ہو, یعنی جس میں گندگی نہ ہو. جبکہ بہت سے لوگوں کے منہ میں گٹکے کی بدبو آ رہی ہے, سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے, پان کی آ رہی ہے, نسوار کی آ رہی ہے, ان کے اپنے معدے خراب ہوتے ہیں, اس کی الگ اسمیل ہوتی ہے, گھسے جا رہے ہوتے ہیں منہ کے اندر. اب میں یوں منہ کر رہا ہوتا ہوں تو ان کو یہ ہوتا ہے مفتی صاحب تو منہ موڑ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے ولا تصعر خدک للناس, اپنے رخسار کو لوگوں سے مت پھیرو, یہ تو تکبر ہے. تو اتنی ٹینشن ہوتی ہے بھائی, آپ جب بھی یہ آداب ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے, کوئی بات چیت کے اس انسان آئے منہ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے. ہمارے حضرت اس کا بہت خیال کرتے تھے, جب بھی کوئی سامنے آ کے بیٹھتا تھا فرمایا تھوڑا فاصلہ. پھر جب زیادہ تنگ ہو گئے نا, حضرت نے ایک اسٹول سامنے رکھ لیا. لوگ تو تنگ کرتے تھے, جب بھی آتے تھے حضرت کی ناک سے ناک ملا کے کوشش کرتے تھے کہ بات کریں ہم. تو حضرت نے کیا کیا, ایک اسٹول رکھ لیا سامنے, فرمایا جو بھی ملے گا نا ادھر بیٹھے. وہ تو بہت سخت تھے یعنی اپنے اصولوں پہ نا, ہم تو ایسا نہیں کر سکتے, وہ تو بڑے بڑے بزرگ تھے. تو حضرت نے ایک اسٹول رکھ لیا تھا, وہیں بیٹھ کے بات کرو, زیادہ قریب بتاؤ. تو یہ بھی ایک, جب لوگوں سے ملنا جلنا ہم نے شروع کیا ہے تو ایک چیز لوگوں میں دیکھی ہے کہ آتے ہیں تو بالکل, تو لوگ کیا کرتے ہیں بالکل قریب آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بات کریں. اچھا میں پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہوں تو اور آ رہے ہوتے ہیں, میں یوں کر رہا ہوتا ہوں تو یوں منہ ادھر کو گھما کے لا رہے ہوتے ہیں. تو یوں پھر آدمی یوں کرتا ہے, ایسے کرتا ہے, نہیں ہوتا. تو اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے. آج اسلام جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا ہے, محرم کے جلسے جلوس, ربیع الاول کے جلسے اور جلوس, حلوے مانڈے, 11ویں کے کنڈے, اور اللہ بھلا کرے ہمارا اسلام اور کیا ہے, کنڈے بھی ہیں, پھر 11ویں شریف, پھر 12ویں شریف, پھر تیجوں کے دیگیں. اٹ از کالڈ اسلام. اٹ از کالڈ, اس کو کہتے ہیں اسلام. اس کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہیں, ان کو فوکس کرنا چاہیے.